قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الشاهدين والشاكرين. تمام حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی بشارت خوشخبری سنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مصیبت کے آنے پر، مصیبت کے عائد ہونے پر، مصیبت میں ڈوب جانے کے لمحات میں ان کی زبان حال سے اگر نکلتا ہے تو صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی امانت ہیں اور اللہ کی طرف میں لوٹ۔ اس صبر کی جس کے بارے میں اللہ بشارت دے رہا ہے، ایسے صابرین کے لیے، ایسے ثابت قدمی جو مصیبتوں میں گھرنے کے بعد، مصیبتوں کے تسلط ہو جانے کے بعد، مصیبتوں کے چھا جانے کے بعد، مصیبتوں کی چھاؤنی میں بھی ان کی زبان حال سے جب نکلتا ہے تو صرف اتنا نکلتا ہے کہ مولا ہم تیرے ہیں، تیرے ہی طرف آنے والے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر مصیبتوں میں سے مصیبتیں مسلط ہو جاتی ہیں، ان پر تسلط ہو جاتا ہے، ان پر قائم و دائم ہو جاتا ہے۔ اب ان مصیبتوں تلے دب کر، ان مصیبتوں کے نیچے آنے کے بعد، ان مصیبتوں کے تسلط ہونے کے بعد، ان کی زبان حال سے اگر کچھ نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے کہ مولا بے شک ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنے والے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ صبر کی بہت عظیم مرتبت، ایک عظیم درجہ ہے۔ صبر کئی اقسام کا، صبر کے بارے میں آپ کئی مرتبہ میرے سے موضوع سن چکے ہو، مگر کیونکہ ذی القعدہ شروع ہو چکا ہے اور اعمال کا صبر، عبادات کا صبر اور امتحانات کا صبر اور
لکھائے رب العالمین کی تمام صبر مختلف درجات پر ہے۔ المختصر جو عارفین، عابدین، زاہدین، مقبولان بارگاہ رب العزت جو بندگان خدا و منزل پر پہنچے، بتائے کہ صبر کی کوئی 3 قسمیں بتائے، کوئی 4 قسمیں بتائے، کوئی 5 قسمیں بتائے۔ المختصر ایک صبر للہ ہوتا ہے، ایک صبر علی اللہ ہوتا ہے، اور ایک صبر مع اللہ ہوتا ہے، اور انتہائی اولوالعزم صبر جو ہوتا ہے وہ صبر علی اللہ ہوتا ہے۔ صبر للہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے صبر کرنا، یعنی جو فرائض، جو امور، جو معاملات تم پہ فرض کر دی گئی، تم پر عائد کر دی گئی، تم پر لازم واجب الوجوب قرار دی گئی، اس کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرنا، اور اس کے ادا کرنے میں جتنی جس قسم کے بھی والد آپ پر والد ہوتی ہے، رکاوٹیں عائد ہوتی ہیں، ان سب کو توڑ کر انجام دہی کی طرف پہل کرنا، جس میں صبر اطاعت اللہ آتا ہے، صبر اطاعت اللہ آتا ہے، صبر رضا آتا ہے، رضا اللہ آتا ہے، اور صبر اتباع رسول اللہ آتا ہے۔ یہ صبر للہ کے دائرے میں حصہ ہے۔ جب تک آپ اس طریقے کا صبر اپنے طور پر اجاگر نہیں کریں گے، کسی بھی اعتبار سے روزمرہ معاملات کے امور میں، عباداتی امور میں، اطاعت رب العزت میں، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سرخرو نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا صبر للہ ہے، اور اسی میں ہمارے اندر تزلزل پایا جاتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ تو بہت آگے کی پرے بات، وہاں تک پہنچنے تک زندگی کی وفا ہوتی نہیں ہوتی پتہ نہیں، کیونکہ زندگی کے لمحے بھر کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں، اب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ رکاوٹ ہوتا ہے کہ رخ پھیر لینا، رخ بدل دینا، ہماری مدد۔ تو ایسے ہی رکاوٹیں عمل میں بھی ہے، ایسے ہی رکاوٹیں روزمرہ زندگی میں بھی ہیں۔ ہر دن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنی منزل کی طرف جانے کی راہ کی جائے۔ اب میری منزل تھی، کتاب کرنا تھا، آپ سے ہم ملا ہونا تھا، مجھے نہیں آنا، تو منزل نکلی، راستہ نکلا۔ اب جو بہانے ڈھونڈتے ہیں، بس راستہ صحیح نہیں، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، دوسرے کہیں پہ نماز تو ہوگی، مگر جو منزل بنی ہوئی ہوتی ہے، جو مقام بنا ہوا ہے، جہاں سے وابستگی ہوتی ہے، اسے جڑنا بہت بڑی جرات مندی اور بہت بڑے احساس اور حرام کا معاملہ ہے۔ تو ایمان میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو نماز کے لیے بغیر صبر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کریں، بغیر صبر کے آپ صدقہ و خیرات ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ روابط استوار للہیت میں اخلاص کے ساتھ کرائیں، انجام دیں، صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ والدین کی فرما روائی میں جڑے رہیں، اور بغیر صبر کے یہ ممکن نہیں۔ یہ سارے صبر کے جو اقسام للہ ہے، اسی کے دائرے کار میں سب چیزیں۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ساری دکانیں بند ہیں، اور گراہک اپٹ کے کسی ایک دکان پہ آنا شروع۔ اب اس دکاندار کے لیے امتحان شروع ہوتا ہے، نماز کے لیے جاؤں یا گراہک کو دیکھوں؟ چھوڑ کے نکلنا چاہتا ہے تو سامنے مال ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے، مگر قرآن بولا فَاسْعَوْا إِلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے نماز کے لیے نکلو، جماعت کی نماز۔ اور شرع اسلام فرما دیے پہلی اذان کے ساتھ کاروبار بند، ممنوع۔ اس کے بعد اگر کاروبار ہوتا ہے اور رکاوٹ نماز کی بن رہی ہے، سمجھ لیجیے کہ جائز نہیں ہے، خسران، نقصان ہے۔ بظاہر تو نفع ہو رہا ہے، مگر نقصان مسلم ہے۔ وہ نقصان کیسے آئے گا، کس حالت میں آئے گا، کیسا ہوگا،
اس کا اعتبار کوئی لگا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو یہ صبر کے بغیر آپ کی نماز کی تیاری، نماز کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے اپنے طور پر بہت سارے امور ہیں، مال بے اندازہ اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، اس کے باوجود تخیلات کے ذریعے، ہوا شہوت کے ذریعے آپ کے اندر رکاوٹوں کے بار پڑے ہوئے۔ اتنا پیسہ کہیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا 3 کو دے سکتے، 4 کو دے سکتے، 1 کو دیں گے تو اکیلا وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے وہمی حملے انسان پر ہوتے ہیں، اور ان سب کو دفاع کر کے وہ اگر خیرات کر لیتا ہے تو یہ صبر للہ کہلاتا ہے۔ اور صبر کا معاملہ بڑا اہمیت کا ہے، اللہ والے تو اس سے بھی آگے کا گزرتے ہیں۔ صدقہ کرنا بہت اہم کام ہے، خیرات کرنا بہت اہم کام ہے۔ صدقہ و خیرات یہ 2 ایسے عمل ہیں جس کے ذریعے بندہ خدا کے اپنی ذات پر تسلط ہونے والے غضب کو ٹلا سکتا ہے۔ اللہ کا غضب صدقہ و خیرات کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ٹل جاتا ہے۔ ہمارے کردار سے ہم پر نازل ہونے والا ہوتا ہے، ہمارے اعمال سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، ہمارے کردار و معاملات سے خدا کا غضب ہم پہ آنے ہی والا ہوتا ہے، اور اسی لمحے میں اگر ہم خیرات و صدقہ کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم تمہارے اس عمل کی وجہ سے اپنی ناراضگی کو ہٹا لیتا ہے اور ان پر خیر و خیرات کا معاملہ۔ صدقہ و خیرات کریں گے تو خیر و خیرات اللہ کی نصیب ہوگی، اور یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں امن و امان کی حمایت داری کریں، یہ پہلو زندگی ہے، اور اس میں بھی صبر چاہیے، کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جب کسی کی تعریف، کسی کی ترقی، کسی کا استحکام، کسی کی عزت، کسی کا وقار جب سامنے ابھرتا ہے تو برداشت نہیں کرتا، اس کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پہ بغیر صبر کے آپ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ اپنے آپ پہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تسلی دینی ہوگی کہ آج اس کو ترقی کیا ہے رب نے، اگر میں اس کا معاون بنوں گا، اس کا مددگار بنوں گا، اس کی یاوری کروں گا، اس کے ساتھ میں مداح و سرائی کر کے اس کو استحکام دوں گا، تو عجیب نہیں کہ اس کے توسط سے اللہ مجھے بھی ترقی دے گا۔ تو تخیل بننے نہیں دیتا یہ نفس وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، ارتقا ہو ہی نہیں پاتی، اور انسان بے صبری کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا بھی نہیں۔ یہ صبر للہ کے بغیر ممکن نہیں۔ صبر للہ بہت اہم چیز ہے۔ ابھی صبر کی پہلی منزل میں ہم چل رہے ہیں، تو دیکھیں کتنے گھایوں کے ذریعے گھات لگائے، نفس کے حملے، شیطان کے حملے، اور رب الناس، لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار بنے ہوئے حملے لے کے بیٹھے ہوئے، جو صرف تسلط انسان ہی کی طرف کرتے ہیں، اٹھنا نہیں بندگی میں، ابھرنا نہیں، آگے بڑھنا نہیں، وہ پلان ہے یہ شیطان کا، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہماری ساری کوتاہیوں کا تسلط ہم کس پہ کر دیتے ہیں؟ شیطان پہ کر دیتے ہیں، ہاں؟ مگر ہمارے اپنے کی بھی کچھ ہے، ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی کچھ ہے، ہمارے اپنے اختیار میں بھی رب نے کچھ دے رکھا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ابھار کر تیار کرنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج اسی بنیادی سطح پر ہم بہت گر چکے ہیں، اور اسی میں ناکام اور سرخروبے سے ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ تو عزیزوں، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر میں آپ خوش ماحول بنا رہے ہیں، گھر میں آپ بھائیوں میں ایک اچھا ماحول بنا رہے ہیں، اور جب سب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم خیالی کسی کی نہیں ہوتی، بعد میں اختلاف ہونا یہ فطرت انسانی ہے، کیونکہ خلیل جو بنا ہے انسان کا،
ایک قبضے میں ایک مٹھی ایک جگہ سے نہیں لے گئے حضرت جبریل، مختلف خطوں سے مختلف مٹھیوں کو لے کر ایک مٹھی بنا کر لے گئے. اس لیے طبیعت بھی کیا ہے، ایک گھر میں ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہے مگر مزاج بالکل مختلف. ہر کوئی ایسے کنارے بنے ہوئے جو کبھی ایک پنکھٹ پہ آ نہیں سکتے، اور جب آ جاتے ہیں تو اختلاف رائے پانا یہ فطرت انسان ہے. اور اس کے بعد امن و امان پیدا ہونا یہ انسانیت میں کامل ہونے کی دلیل ہے. اور خاص کر امت محمد یا نفاق رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو، تمہارا ہم عیال ہو یا تمہارا عدو ہو، دشمن ہو، ان سب کو اکٹھے کر کے اس مقام پہ اپنی کامیابی کا تسلط قائم کرنا یہ ایمان کی حالت ہے. یہ ایمان کا احساس رکھنے والا ہی ایسا کام انجام دے سکتا ہے. آپ دیکھیے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت کی حیات طیبہ کیسا صبر تھا ان کے اندر. ایسے خطے میں آپ نے اعلان نبوت فرمائی جو اتنے جری اور اتنے ایسے رذیل الخصلت اور ایسے وحشی درندانہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے کہ جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی ہوا، کوئی کام، کوئی ادراک، کوئی راحت، کوئی خیال و تخیل نہیں پایا. انسانیت پن سے بالکل ابتر ہو گئے. درندگی کا شعلہ ان کی زندگیوں میں پھیلا ہوا تھا. اگر معمولی بات پہ کسی سے آپسی اختلاف ہوتا تو خون خرابے تک چلے جاتے. اور جہاد کی انتہا یہ کہ ایک دوسرے کی نسلوں کا خاتمہ کرتے چلے جاتے اور ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے تل جاتے. بات کچھ نہیں ہوتی، بات تھوڑی سی ہوتی. جیسا کہ مصری گیج کا ایک واقعہ حال ہی کا ہے. رمضان میں صرف چپل کے سیدھے الٹے ہونے کی جھگڑا، چپل میں کوئی غلطی سے پاؤں ڈال دیا، بس اتنی بات پہ جدال آپس میں اختلاف ہوا اور قتل پہ جا کے ختم ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ ہوا. ارے بھائی اتنا صبر نہیں ہے کہ صبر کوئی چپل پہن لیا تو اس کو ادھر ادھر سے کام لیا. پہننے والا بھی نادم ہو جائے، یہاں پہ غلطی ہو گئی ختم. انہیں نادم نہیں ہوا، انہیں نادم کروانے گیا، انہیں نادم کرانے کی ضد پہ رہا، انہیں نادم نہ ہونے کی ضد پہ رہا. ہونا نہ ہونے سے شیطان کا کام ہو گیا. شیطان سے ایک بزرگ بولے کہ ملعون تو بہت درندہ ہے، تو وحشیت پھیلاتا ہے انسانوں کا اور تو بہت ہی گمراہی کے راہ پہ لے آتا ہے، تو دشمن ہے انسان. تو بولے جناب یہ سارے الزامات غلط ہیں، میں کچھ نہیں کرتا. حضرت عبداللہ شکر رحمۃ اللہ علیہ کتاب شہادت نامے میں اس حکایت کو لکھتے بولے کہ شیطان بولا میں کچھ نہیں کرتا، یہ سب تو انسان ہی کر لیتے. تو بولے کیسے؟ آؤ آپ کو دکھاتا. لے کے گیا، لے آ کے گوشت کی دکان پر، کہاں پر؟ گوشت کی دکان میں ایک شہد کا ڈبکا دیوار پر لگا دیا. کیا کیا بھائی؟ شہد کا ایک ڈبکا دیوار پہ لگانے کے ہٹ پہ پھیل گیا. اب بڑا دیکھو کیا ہوتا ہے. اس شہد پر مچھر بھی بنانے لگے اور ان مچھروں کو دیکھ کر مکھیاں آنے لگی اور مکھیوں کو دیکھ کر چپکلی جھپٹ پڑی. اور جیسے چپکلی شہد کے ڈبے کے قریب جانے لگی، دکان میں بلی تھی، وہ بلی چپکلی پہ جھپٹ گئی. اور جیسے بلی چپکلی پر جھپکا ماری، ایک گاہک، ایک گراہک جو گوشت لینے آیا اس کا کتا تھا، وہ کتا بلی پہ جھپٹا. اور جیسے ہی کتا بلی پہ حملہ کیا اور وہ قصاب جو گوشت کاٹنے والا اس نے چھرے سے کتے کو مارا اور کتا مر گیا. کتے کا مالک وہی چھرا لیا، قصاب کو مار دیا، قتل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. اب شیطان پلٹ کے بولا دیکھے میں تو صرف شہد کا ٹپکا لگا، میں تو کچھ نہیں کیا. یہ انسانی چھے جو آپس میں جنگ و جدال کا معاملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو حکایت بیان کیا ہے اس کے بعد بولے دیکھو کیا معاملہ اور کیسے ہوا؟ صبر کی کمی سے. اگر صبر ہوتا تو قتل ہوتا. بولیے صبر نہ ہونے کی بنیاد پر اتنا بڑا واقعہ ہوا، قتل ہو گیا. معمولی چپل کا جھگڑا قتل پہ جا کے ختم ہوا. یہ تازہ واقعہ ہے، یہ حکایت کا واقعہ ہے. دیکھ لیں اور آپ سمجھ لیں کہ صبر نہ ہونے سے معاملے کتنے ابتر ہوتے ہیں. انسانیت سے انسان گر جاتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو صبر کیسا ہوگا. آپ سجدے میں حرم میں ہیں اور اونٹ کی گوجری لا کر آپ
گلے میں ڈال دی گئی، سجدے سے سر اٹھانے نہیں آ رہا، آقا صبر فرمائے۔ آپ کو اتنا مجبور کیا گیا کہ حرم کعبہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما دیے، مگر صبر کریں۔ طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور جبریل امی آ کر آفر کر رہے ہیں کہ آقا فرمائیے، خالی آپ امر کیجئے، آپ خالی اذن دیجئے کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ طائف کو پورا تباہ و برباد کر۔ بولے نہیں، ان کی نسل ایمان ہے، انہیں معاف کر۔ کس کی لیے مثالیں دی گئی؟ یہ صبر اللہ کے حبیب کا کیسا تھا؟ حبیب پاک کا صبر دیکھیے، پھر حبیب پاک کے وفاداروں کا صبر دیکھیے، کلیمے سے رجوع ہونے کے لیے۔ آج کل چل رہا ہے ہندوؤں میں کیا چل رہا ہو؟ گھر واپس۔ اس دور میں بھی لوگ کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی جو غلام تھے، ایمان لا لیے، معلوم ہو گیا تو ان کا آقا ان کو ریتی میں گھسیٹتا گیا، ریت کے اندر دبا کے ان کو تکالیف دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے سینے پر پتھر رکھ کر اس کو پھوڑا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے کیسے تکالیف ہوئی۔ اس وقت میں بھی پاؤں لنچی کے معاملے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ غشی کھا کے بے ہوش بھی گر گئے۔ یہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے، اس کو صرف صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اور بغیر صبر کے آپ اپنے اندر جرأت اور ہمت بھی نہیں پا سکتے۔ اگر آپ بے صبری ہو جائیں تو آپ کی جرأت اور ہمت ایک جگہ تو ہوگی مگر استعمال نہیں ہوگا، اس کا استحصال ہوگا۔ آپ بات سمجھیں، صبر سے قوت ارادی بڑھتی ہے، قوت حوصلہ بڑھتا ہے، قوت عزم ارادہ پختہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی بڑا زرخیز ہوتا ہے۔ آج ہم میں صبر کی کمی ہے، معمولی گفتگو کامل نہیں ہوتی، اس کی گفتگو کاٹ کے اس کا نتیجہ لیے بغیر، اس کی بات سنے بغیر ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ اتنی جلد بازی ہمیں ہو رہی نہیں ہو رہی، گفتگو کے آداب تک ہم بھول گئے۔ آپ غور فرمائیے میرے ساتھ، خیالی طور پر تصور کے طور پر آپ سفر فرمائیں، دیکھیں آپ زندگی کے حالات کیا ہو رہے ہیں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ صبر کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے حبیب کثرت سے صبر کی تائید فرمائے، تاکید فرمائے، حمایت فرمائے، اور صبر کے لیے بشارتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دے رہا، بشر الذین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جب بھی مصیبت ان پہ آئے وہ مصیبتوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زبان بھی استعمال کرے تو اس زبان میں اتنی رعیت رہے کہ شکوہ نہ ہو، اور شکر کی کلمات کے ساتھ ہو، اور اپنی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ آج ہم میں صبر کا یہ مداوع، یہ معیار، یہ طرز زندگی ہم میں ہے، اسے احیا کرنے کی ضرورت ہے، اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہم سے نفارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی حقیقتوں کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، اور آؤ حبیب پاک کی کامل اتباع میں، خدا کی صحیح فرما روائی میں آؤ، اور جب ہم آئیں گے تو صحابہ کے عروج کی طرح زندگیوں کا معاملہ ہمارا ہوگا۔ حبیب پاک سے صحابہ نے وفاداری کی، اس وفاداری کا صلہ یہ ملا کہ اب قیامت تک خطب و غوث تو وقت کے بن سکتے ہیں مگر کوئی صحابی بولیے نہیں بن سکتا، چونکہ ان کا ادنا سا صبر اور ادنا سے صبر کی جو ہمیں مثال ملتی ہے اس میں ہم اکمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کامل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عزم ارادے میں پختگی لانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ہر معاملے میں شیطان کا چکر سمجھتے ہیں، تو بتائیے یہاں شیطان کا چکر کا ہے؟ شیطان تو شہر کا ٹکا لگا ہے۔ انسان بے صبرا تھا، قتل و غارت گیری تک چلا گیا۔ بلی کے پھٹ جانے اور کتے کے کٹ جانے انسانیت کے مرنے کا معاملہ تھوڑے ہوا، بولیے، مگر انسانیت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر، یہ سب جب آپ غصے میں آتے ہیں، غضب میں آتے ہیں، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔
اس لیے فرمایا اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو، بچو غصے سے۔ جب تک غصے سے پرہیز نہیں کریں گے، غصے کا پرہیز اپنے اندر نہیں لائیں گے، غصے سے اجتناب نہیں کریں گے، غصے سے منہ نہیں موڑیں گے، آپ انسانی فیصلہ انسان ہو کر نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ انسانی فیصلہ ہو، تو آپ کو پہلے سب سے پہلے صبر سے آنا، صبر اختیار کرنا، اور صبر میں صبر للہ، اخلاص والا صبر چاہیے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج صرف آپ نے صبر کا مفہوم سمجھا اور صبر کی پہلی قسم کی کیفیتوں کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم صبر پر ہی گفتگو کریں گے، اور آنے والے جمعات میں صبر ہی ہمارا موضوع رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے صابرین بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما۔ مولا غیظ و غضب سے اجتناب کرنے والا مرد مجاہد بنا دے۔ اے دلوں میں تصرف کرنے والے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف پھیر لے مولا، اپنے حبیب کی کامل اطاعت سے ہمیں اجاگری عطا فرما۔ مولا کردار سے تیرے محبوب کے شہدائی نظر آئے، وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما۔ مولا عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔